صلى الله على النبي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو. اس آیت شریفہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے اور اس کا ارادہ یہ ہو، اس کی خواہش یہ ہو کہ میرے نیک عمل کے بدلے، نیک کام کے بدلے میری دنیا سنور جائے، میری دنیا اچھی ہو جائے، یعنی اپنے نیک عمل کا اجر دنیا کی شکل میں وہ چاہتا ہو اور آخرت کی طرف توجہ نہ ہو، تو ایسوں کے متعلق رب فرماتا ہے کہ ہم اسے دنیا میں پورا پورا اجر دیں گے، اس میں ذرا بھی کمی نہیں کرے. کوئی آدمی نیک عمل کے بدلے دنیا چاہ رہا ہو، عزت چاہ رہا ہو، واہ واہی چاہتا ہو، نام و نمود چاہتا ہو یا اور بھی کچھ چاہتا ہو نیک عمل کے بدلے، تو اللہ رب العزت اس کے نیک عمل کا دنیاوی بدلہ پورا پورا عطا فرماتا ہے. پھر آخرت کا کیا معنی؟ چونکہ آخرت کی طرف اس کی نظر نہیں تھی، آخرت کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی، تو پھر آخرت سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. بس دنیا ہی میں جو ملنا تھا اسے مل جائے گا. ما کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو. تو اس آیت شریفہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو لوگ دنیا کی طلب اور اس کی زیب و زینت اور آرائش پانے کی خاطر نیک اعمال کرتے ہیں، انہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں مختلف انداز سے دے دیا جاتا ہے. مطلب دولت مل جاتی ہے، صحت مل جاتی ہے، اس کے رزق میں وسعت ہو جاتی ہے، اولاد کی کثرت ہو جاتی ہے، دنیا ہی میں جو ملنا تھا مل جاتا ہے. لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا. اسی مفہوم کو، اسی بات کو بیان کرتے ہوئے دوسری جگہ قرآن میں ہے: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. اور جو دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ نیک عمل کے بدلے دنیا کا خواستگار ہے، دنیا چاہ رہا ہے، تو اللہ رب العزت اسے دنیا عطا فرما دیتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. نیک عمل کے بدلے اس نے دنیا چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، لنگر پہ لنگر لٹا رہا ہے تاکہ لوگ ہم کو بہت بڑا سخی بتائے. رشتہ دار ناتے دار میں صدقہ و خیرات کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان ہماری عزت بڑھ جائے. تو مل گئی، عزت مل گئی، لوگوں نے بہت بڑا سخی کہہ دیا. لیکن آخرت کے حوالے سے کیا ہوگا؟ ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھا، یصلاها مذموما مدحورا، جس میں وہ مذموم اور مردود ہو کر داخل ہوگا. اب یہ ان کے لیے ہے جو اپنے نیک عمل کے بدلے دنیا چاہ. لیکن نیک عمل کے بدلے کوئی آخرت کا متمنی ہو، آخرت کا تمنائی ہو کہ اللہ رب العزت آخرت میں میرے درجات بلند فرمائے، اللہ رب العزت میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، اللہ عذاب نار سے ہمیں محفوظ فرمائے، لوگوں کے بھلائی کے لیے، رفاہ عام کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، مسجد کی خدمت کر رہا ہوں، مسجد میں لگا ہوا ہوں، مسجد کا کام کر رہا ہوں تاکہ میرے آخرت سنور جائے.
جس کی یہ نیت ہو اس کے متعلق رب فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے پوری پوری کوشش کرے، آخرت کے حصول کے لیے مکمل کوشش میں لگا رہے، ہاں یہ کہ وہ مومن ہو، صاحب ایمان ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ انہوں نے آخرت کی کوشش کی، اللہ رب العزت انہیں آخرت عطا فرمائے گا، آخرت کی بھلائی عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ کیوں کہ انہوں نے نیک عمل کے ذریعے آخرت کی تمنا کی، نیک عمل کے ذریعے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت ایسوں کی کوشش کی قدر فرمائے گا۔ لیکن جو اپنے نیک اعمال کے ذریعے دنیا کا متمنی ہوگا، دنیا چاہے گا، دنیا کا خواستگار ہوگا، تو دنیا سے جو ملنا ہو مل تو جائے گا، لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ ایک اور آیت شریفہ ہے مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ۔ اس میں تو بالکل وضاحت کے ساتھ ہے، رب فرماتا ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو دنیا کی بھلائی مل جائے نیک عمل کے ذریعے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اسے عطا کرتے ہیں، دنیا سے عطا کرتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، لیکن آخرت میں اس کے لیے پھر کوئی حصہ اس کا باقی نہیں رہ جاتا۔ تو ان آیات شریفہ کا نتیجہ خلاصہ یہ نکلا کہ نیک عمل ہو تو اس سے ہمیں آخرت کی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے نماز کے بدلے اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی بلندی عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے بچائے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی خاطر رکھ رہے ہیں، ہاں تو ہماری تمنا یہ ہو، ہماری خواہش یہ ہو کہ ہم جو کچھ بھی کریں تو اللہ اس کا اجر ہمیں آخرت میں عطا فرمائے۔ اگر ہم نے یہ تمنا کیا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ ہمیں نمازی کہیں گے، ہاں لوگ ہمیں نیک کہیں گے وغیرہ وغیرہ، یا صدقہ و خیرات کر رہے ہیں تو لوگ ہمیں اچھا کہیں گے، داتا کہیں گے، یا مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں لگے ہیں، مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، ہاں تو لوگ ہمیں اچھا کہیں گے، عزت دیں گے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کا بدلہ دنیا ہی میں مل جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایک حدیث پاک ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، یہ حضرت شفیہ اصبحی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ میں فلاں کے حق سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائے جسے آپ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، یعنی فلاں شخص کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، اگر ان کے متعلق حضور سے آپ نے کچھ حدیث سنی ہے تو آپ ہمیں بتائیں، کہ ایسی حدیث جنہیں آپ نے سنا ہو، سمجھا ہو اور جان لیا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک حدیث سناتا جسے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سمجھا ہے اور جانا ہے۔ اب یہ حضرت شفیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اتنا فرمایا کہ ہاں میں سناتا ہوں کہ میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے اور میں نے سمجھ بھی لیا ہے، جان بھی لیا ہے، کہ آپ نے اتنا کہا اور کہنے کے بعد آپ رونے لگے، سسکیاں باندھ لیا، روتے 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 آپ بے ہوش ہو گئے۔ ابھی وہ حدیث آپ نے سنائی نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو یاد کرتے ہی آپ رونے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا پھر انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں سناتا ہوں ایک حدیث پاک جو میں نے حضور سے سنا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے، اتنا کہا پھر سسکیاں بات ہے، سسکیاں بند گئی، رونے لگے، روتے 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 بے ہوش ہو گئے۔ بہت دیر کے بعد جب افاقہ ہوا پھر بیدار ہوئے، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں سناتا ہوں، میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے، میں نے اسے سمجھا بھی ہے، جان بھی لیا ہے۔ پھر وہی کیفیت آ گئی، وہ حدیث ایسی تھی، حضور کے وہ اقوال ایسے تھے، پھر سسکیاں بند گئی، رونے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ یعنی 3 دفعہ یہی حالت ہوئی، 3 دفعہ انہی حالات سے آپ دوچار ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے،
اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا بروز قیامت فیصلہ فرمانے کے لیے. اس وقت تمام امت کے خوف اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ سب گھٹنوں کے بل سب بیٹھے ہوں. اللہ فیصلہ فرمانے والا ہے. قیامت کا منظر ہے. اور سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا. نمبر 1 جس نے قرآن یاد کیا ہوگا، جو قرآن پڑھتا ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، قاری قرآن ہوگا، قرآن کی خوب تلاوت کیا ہوگا اس نے دنیا میں. نمبر 2 جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہوگا، جو شہید ہوگا. نمبر 3 وہ شخص جو زیادہ مالدار ہوگا، اللہ نے خوب دولت سے نواز اور اس نے خوب اپنے مال کو غربا، فقراء، رشتہ دار اور مستحقین پر خرچ کیا ہوگا. یعنی یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں. دیکھیں آپ، حافظ قرآن، قاری قرآن اور شہداء اور اغنیا، غنی، مالدار جو خوب راہ خدا میں خرچ کرتا، یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جنہیں لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. عزت کی نظر سے دیکھتے. اللہ سب سے پہلے ان دینوں کو بلائے گا. اللہ تعالیٰ اس قاری سے فرمائے گا، اس حافظ قرآن سے فرمائے گا، کیا میں نے تمہیں وہ کلام نہ سکھایا جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب. مولا تو نے مجھے سکھایا وہ کلام. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ میرا کلام پڑھا، میرے کلام کو تو نے سمجھا، تو تو نے اس پہ عمل کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں رات دن اس کی تلاوت کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی کہیں گے اب تو جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تلاوت قرآن سے یہ چاہتا تھا کہ تجھے کہا جائے کہ تو قاری ہے، تجھے عزت ملے، لوگ تجھے عزت کے نام سے یاد کریں، تو وہ تجھے کہہ دیا گیا. دنیا میں تجھے وہ چیزیں مل گئی، تو چلا جا، آج ہمارے پاس تیرے لیے کوئی حصہ ہو. اللہ. پھر دولت مند کو بلایا جائے گا. اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے مال میں اتنی وسعت نہ دی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری دی ہوئی دولت سے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے اس کے ذریعے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی اور خیرات کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو صلہ رحمی اور خیرات سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں شخص بڑا سخی ہے، تو ایسا کہا جا چکا ہے. آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں ہے، تو چلا جا. پھر شہید کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ شہید سے فرمائے گا تو کس لیے قتل ہوا میری راہ پہ؟ وہ عرض کرے گا تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تو میں نے لڑائی کی، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنی جان دے دی تیرے راہ میں. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو جھوٹا ہے. فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری جہاد کرنے سے یہ نیت تھی کہ لوگ کہیں کہ فلاں بڑا بہادر ہے، تو یہ بات تو کہہ دی گئی، تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے زانو پر اپنا دست اقدس مارتے ہوئے فرمایا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے انہی 3 آدمیوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جب ان تینوں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ حافظ قرآن، قاری قرآن ہے، شہداء ہے، شہید ہے، ہاں صدقہ و خیرات کرنے والا مالدار ہے. جب ان تینوں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کے بعد آپ رونے لگے، اس قدر روئے، اس قدر روئے، اس قدر روئے کہ روایت میں ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ رو رو کر جانتے. تو یہ ہدایت شریفہ کا خلاصہ یہ کہ جو آدمی اپنے نیک عمل سے دنیا چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، دنیا کی عزت چاہتا ہے، اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا پھر کوئی حصہ نہیں رہتا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.